اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی 154 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، کیا ترجمہ ہے جی انفقوا کا؟ خرچ کرو۔ انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، یعنی اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے کہ آئے، یومن، وہ دن، لا بیع، جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش چل سکے، والکافرون هم الظالمون، کافر حقیقت میں وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مال سے پیدائشی طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں یہ اس چیز کی محبت رکھ دی گئی۔ بچہ ذرا ہوشیار ہوتا ہے تو اپنا فیڈر کسی کو نہیں دیتا، اور اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے والی وہ کسی کو نہیں دیتا، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روپے پیسے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں چیز ملتی ہے، لہذا روپے کو خوب اچھے سے وہ مٹھی میں دبا لیتا ہے۔ تو یہی فطرتی محبت بڑے ہو کر وہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ مال کی محبت جب حد سے بڑھ جائے تو پھر بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ اور ہر برائی کی بنیاد۔ تو اس لیے اس محبت کو نکالنے کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ اپنے اوپر غالب کر لینا، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور کم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے جو اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہی ہیں، خرچ کرو، اے ایمان والو خرچ کرو۔ آگے آپ غور کریں، مما، اس رزق میں سے کچھ، یعنی یہ حکم نہیں اللہ تعالیٰ دے رہے کہ سارا خرچ کرو، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ کچھ خرچ کرو گے، اس کی برکت سے ہی تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی، جو مال کی محبت غالب آ رہی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے سارا مال خرچ کرنا شرط نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کر لو گے تو یہ تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کیا فرمائی؟ رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ کیا اشارہ ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہارا کیا کمال، تمہارا کیا احسان، رزق تو ہم نے دیا، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ تو گویا کہ خرچ کرتے ہوئے بندے کے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ میں رب پر احسان کر رہا ہوں یا اگلے بندے پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس فضل کی طرف متوجہ رہے اور شکر گزار رہے کہ اس نے مال دے کر مجھے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اس قابل بھی بنایا، ورنہ اگر وہ خرچ کرنے کی توفیق نہ دیتا تو میں کیسے خرچ کر پاتا۔ رزقناکم، ہم نے دیا۔ اچھا، کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے
لا بیعٌ جس میں خرید و فروخت نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز کسی کے پاس کم ہو جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے لے لوں گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی ایسی چیز نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تم پیسے خرچ کر کے یا کوئی چیز بدلے میں دے کر تم اس کو لے لو۔ دنیا میں تو یہ سہارا ہے، چینی گھر میں ختم ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، مارکیٹ میں موجود ہے، روپے خرچ کروں گا چینی لے آؤں گا، گھی ختم ہو رہا ہے پیسے دوں گا لے آؤں گا، نو ٹینشن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس دن تمہیں کچھ پیسے خرچ کر کے دنیا کا سونا دے کر چاندی دے کر مل جائے، اس دن وہ ان چیزوں کے بدلے میں نہیں ملے گی، بلکہ کسی چیز کے بدلے میں بھی نہیں ملے گی۔ فیہ ولا خلۃ وہاں دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں آدمی کہتا ہے کہ میرا فلانا دوست میری مدد کر دے گا، اس کے پاس گندم اپنی ہے تو اب کی مربع میں گندم نہیں خریدتا، مارکیٹ سے نہیں لیتا، منڈی سے نہیں لیتا، یا نہیں ملی کوئی بات نہیں، میرا فلانا دوست ہے میں اس سے لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس دن میں وہ دوستی بھی کوئی کام نہیں آئے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ولا شفاع دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں نا فلانے صاحب سے سفارش کروا لوں گا، میرے پاس تعلقات ہیں، میرے پاس بندے ہیں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جب تک ہم نہیں کہیں گے یا جس کے بارے میں ہم اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک کسی کو سفارش کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی سفارش کرنے والے ہوں۔ رب کی طرف سے اجازت ہوگی تو سفارش کوئی کر سکے گا، وہ اجازت نہیں ہوگی نہیں کر سکے گا۔ والکافرون هم الظالمون حقیقت میں ظالم کافر ہیں کہ جنہوں نے رب کے دیے ہوئے مال کو اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا۔ یہ ظلم ہے نا، ایک چیز کو جس کے لیے بنایا گیا اس کے لیے استعمال نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ تو مال کو اس لیے خرچ کیا تھا کہ اللہ کے حقوق پورے کیے جائیں، بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ ان کافروں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ نافرمان ہیں، لہذا یہ ظالم ہوئے، نہ اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ تم لوگ ظالم مت بنو، اس لیے کہ یہ جو باتیں تمہیں کہی گئی ہیں اگر تم ان کا خیال کرتے ہو اور رعایت کرتے ہو تو تم فرما بردار ہو، ورنہ پھر تم بھی ظالم ہو جاؤ گے، اور ظالم تو کافر ہوتے ہیں، مسلمان تھوڑی ہی ہوتے۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ ہوئی۔ دوسری آیت مبارکہ یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہے، 264 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا مت باطل کرو، مت بیکار کرو، مت ضائع کرو، مت کل عدم کرو، صدقاتکم اپنے کیے ہوئے صدقوں کو، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح ينفق مالہ جو مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ فمثلہ اس کی مثال کمثل صفوان اس چٹان اور پتھر کی سی ہے، علیہ تراب جس کے اوپر کچھ مٹی اکٹھی ہو گئی، فأصابہ وابل پھر اس کے اوپر تیز بارش برسی، فترکہ صلدا اور اس کو پھر سے دھو کر چٹیل کر دیا، صاف ستھرا اور چکنا کر دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا ایسے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے، یعنی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کر کے
پھر اس کو ضائع کر دینے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی دوسرے کو طعنہ دے کر ضائع مت کرو کہ میں نے تو تم پر اتنا خرچ کیا، میں نے تو فلانے موقع پر تمہیں یہ کچھ دیا تو اللہ کے لیے تھا۔ دیکھیں، اگر ابتدا میں نیت ہی ٹھیک نہیں، یعنی صرف دکھلانے کے لیے دے رہا ہے، پھر تو اس میں آ گیا، اس آدمی کی طرح ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، پھر بھی ضائع۔ اور اگر خرچ کرتے ہوئے دیتے ہوئے نیت ٹھیک تھی، بعد میں احسان جتانے لگا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارا یہ بھلا کیا، فلانے موقع پر میں تمہارے اتنے کام آیا، یا طعنہ دینے لگا اس کو، عزا کا مطلب ہے طعنہ دینا، تو گویا کہ نیکی کر کے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو نیکی ضائع بھی ہو جاتی۔ اگر ٹھیک نیت سے نہیں کریں گے تو نیکی نہیں ہوگی، شروع سے ہی نیکی نہیں بنے گی۔ اور اگر ٹھیک نیت سے کیا لیکن بعد میں احسان جتلا دیا یا اس کو طعنہ دے کر تکلیف پہنچا دی، کسی محفل میں شرمندہ کر دیا، تو پھر بھی وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ گویا کہ نیکی کرنی بھی ہے اور سنبھالنی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف نیکی کرنی ہی نہیں ہے، بلکہ کر کے محفوظ بھی رکھنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ کہیں میری کی ہوئی نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ کرتے ہوئے تو نیت ٹھیک تھی، بعد میں اس نے ضائع کر دی۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ابتدا سے نیکی ہوگی نہیں، تو اس کی بھی ایسی ہی ہو گئی۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ کیا اشارہ ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا مجھے بدلہ بھی عنایت فرمائیں گے، تو پھر وہ لوگوں کے لیے کیوں کرے گا؟ تو گویا کہ ترغیب ہو گئی کہ ایمان والے کو اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی نے ایک چٹان پر، ایک پتھر پر کچھ مٹی دیکھی۔ اب مٹی دیکھ کر اس کے دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ تو میں یہاں کھیتی اگا سکتا ہوں، یہاں کاشت کر سکتا ہوں۔ اب وہ بڑا خوش ہے، اس تیاری میں ہے کہ میں یہاں ہل چلاؤں گا یا کئی بیلچے سے اس جگہ کو ٹھیک کروں گا، یہاں بیج ڈالوں گا، کھاد ڈالوں گا اور یہاں پانی لگاؤں گا تو میری کھیتی ہوگی۔ اب وہ اس تیاری میں ہے اور بڑا خوش ہے۔ رات کو اسی طرح خوشی خوشی میں سویا، رات کو بارش برسی تیز اور وہ پتھر دھل کر صاف ہو گیا۔ اب یہ آیا بیج لے کر، اس نے دیکھا آگے تو مٹی کا نام و نشان نہیں، خشک پتھر ہے، چٹیل پتھر ہے، اب کہاں وہ بیج ڈالے گا؟ تو بالکل اسی طرح ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے اور احسان جتلا کر ان کو برباد کر رہا ہے، اور دل میں بڑا یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ میں تو یقیناً جنتی ہوں، میں نے اتنے صدقے کیے، اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بھلے کیے، لیکن وہ بھلے تو رہے نہیں، وہ نیکیاں تو رہی نہیں، مال بھی گیا اور اس کا بدلہ اور نیکی بھی گئی، دونوں چیزیں گئی۔ تو بالکل اس کی طرح جو سمجھ رہا تھا کہ میں کھیتی کروں گا، فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ان لوگوں نے جو کیا کچھ ان کے ہاتھ نہ آیا، کیونکہ یا تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، نیت ٹھیک تھی تو بعد میں اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے لوگ تو کافر ہی ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، تو کافروں کو تو اللہ رہنمائی نہیں دیتے، کافروں کو تو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ان کی دل کی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ وہ تو قرآنی آیات کو سن کر مذاق اڑاتے ہیں،
استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کے دل میں انابت اور ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ ہی نہیں کافروں کو ہدایت دیتے تو پھر کافروں کا کیا قصور؟ کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ تو اسی کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہدایت کی طلب ہی نہیں کرتے اور ہدایت کی نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ آیات سن کر مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تیسری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، یہ تو اب یاد ہو جانا چاہیے، انفقوا، خرچ کرو، من سے، طیبات ما کسبتم، ما کسبتم جو تم لوگوں نے کمایا، کہتے نہیں کسب، الکاسب حبیب اللہ، آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی۔ تو جو تم نے کمایا، وَمِمَّا، اور اس میں سے، اخرجنا، جو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، زمین میں سے، یعنی جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے، اور جو کچھ تم لوگوں نے کمایا اس میں سے، طیبات، ستھرا ستھرا، عمدہ عمدہ، اچھا اچھا مال خرچ کرو، طیبات۔ ولا تیمموا الخبیث، مت نیت کرو، تیمم، تیمم کہتے ہیں نا، تیمم جو وضو کا بدل ہے، تو اس کا نام تیمم اسی لیے ہے کہ اس کے اندر نیت فرض ہے، یعنی دل میں یہ نیت کرنا کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اس لیے اس کو تیمم کہتے ہیں۔ وہی لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے، ولا تیمموا الخبیث، مت نیت کرو خبیث، ناپاک یا ناکارہ اور ردی مال کی، منہ، اسی مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا یا زمین سے نکالا، کہ تنفقون، کہ اس میں سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِی، حالانکہ کوئی تمہیں ایسی ردی چیز دے تو لستم بآخذی، تم اس کو لوگے نہیں، تم اس کو اپنے لیے نہیں لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں چشم پوشی کر لو، تغمضوا، غمز کا معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں جھکا لینا، مگر یہ کہ تم اس چیز کے لینے میں آنکھیں بند کر لو اور نظریں جھکا کر اس چیز کو لے لو، بھی اب انہوں نے بھیجی ہے چیز تو ایسی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو قبول کروں، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، بس ٹھیک ہے لے لو، پھر کسی غریب کو دے دیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں کے لائق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یا جو کچھ تم لوگ کماتے ہو، اس میں سے جب خرچ کرنا ہے تو اچھا خرچ کرنا ہے، ماڑی چیز خرچ نہیں کرنی۔ یہ اصل میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے باغات سے کھجوروں کے اچھے اچھے خوشے وہ کاٹ کے لاتے، اور اصحاب صفہ، یعنی جو مدرسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی میں بنایا ہوا تھا، اور وہاں جو طالب علم ہوتے تھے تو ان کے لیے لا کر ہم لٹکا دیتے، تو وہ لاٹھی مار کر جو کھجوریں پک جاتی وہ گر جاتی، وہ اس کو کھا لیتے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کو کوئی نیکی کی زیادہ طلب نہیں ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے، ایسے خوشے جن میں مری ہوئی کھجوریں، یعنی خشک کھجوریں ہوتی، ردی کھجوریں ہوتی، یا ٹوٹے پھوٹے خوشے، وہ لا کر لٹکا دیتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی ماڑی چیز ہو گئی، باسی چیز ہو گئی، چلو یہ ساتھ والوں کو دے دو یا غریب کو دے دو۔ تازہ سالن وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم کھائیں گے، یہ وہ فریج میں رکھ دیں گے۔ خیر،
تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیتے، ہم تو اچھے لاتے لیکن بعض ایسے بھی ہوتے تو جو ردی کھجوریں لاتے۔ اللہ کریم نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے ایمان والو، دیتا تو میں ہوں تمہیں، چاہے زمین سے دوں چاہے کمائی کرما کر تمہیں دوں، تو جو میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے عمدہ کیوں نہیں خرچ کرتے، اور ردی چیز کی، نکارہ چیز کی نیت کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں اگر نکارہ چیز دی جائے تو تم لوگے؟ تم تو چھانٹ کر لوگے اپنے لیے، عمدہ چیز کا انتخاب کرو گے۔ تو اللہ کے لیے گھٹیا چیز تم کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے لیے اچھی چیز کیوں نہیں دیتے؟ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں تمہیں لینی پڑ جائے، پھنس جاؤ کہ اب میں اس کو کیا کہوں، چلو کوئی بات نہیں وہ لے لیتے ہیں، تو لو تو اس طریقے سے لیتے ہو اور اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، تو دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہو گھٹیا چیز۔ اور یہ جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہیں بدلہ دینے کے لیے تم سے خرچ کروا رہے ہیں، اس کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حمید وہ تعریفوں کے لائق ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے بھی نکال کر دیا اور کمائیاں بھی تمہیں دی، اس کی تعریف کرو اور اس کے نام پر اچھا خرچ کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ردی کھجور لے کر آئے، پھر سب لاتے تو عمدہ اور اچھے خوشے کاٹ کر لاتے اور وہاں لٹکا دیتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے تو ہم اللہ کے نام پر اچھا خرچ کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس عمدہ بھی ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس ہو ہی تھوڑا سا، ہو ہی معمولی سا، تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ اس معمولی چیز ہی کو خرچ کر دے۔ اور اسی طرح جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم نئی چیز خریدو، نئی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے تو تم پرانی چیز کو صدقہ کر دو۔ تو اگرچہ پرانی چیز کا صدقہ کرنا بھی نیکی سے خالی نہیں ہے، وہ بھی صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے اپنے لیے اچھی اور نئی چیز پسند کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کسی غریب کو بھی اچھی اور نئی چیز عطا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے پورے سبق میں تینوں آیات کا مفہوم ملتا جلتا تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پہلی آیت مبارکہ میں اس کی ترغیب ہے، دوسری آیت مبارکہ میں اپنی نیکی کو محفوظ کرنے اور سنبھالنے کی تلقین ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں ہدایات دی گئی کہ کیسا خرچ کرنا ہے اور کیسا خرچ نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔